کہ پلیز چیک یور سیلف کہ بامبے میں کوئی، میں ایریاز کا نام نہیں بول رہا ہوں، کوئی تمہارا تم جانتے ہو کہ یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، یہ فیملی ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو، پھر بولو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور تلاش کر ان غریبوں تک، ایک ایک یتیم، 5 یتیم بچے، مثال دیں 5 فیملیز کو، 5 ویڈوز ہیں، 5 ویڈوز، 5 فیملیز کو، پلیز کوشش کرو کہ 5 فیملیز کو ہر آدمی 5 دن، 10 دن، 15 دن کا اناج دے دو، کہ کم از کم یتیم بچے جب روٹی توڑے، افطار کا وقت آئے تو ان کے سامنے چل گلاس واٹر بھی ہو، پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ افطار سے پہلے چیک کرو کہ فلاں گھر میں کے جو گروسری شاپ سے جو ہے ان کو بولے کہ فلاں گھر میں ایک پانی کا ایک کارٹون روز دے دیا کرو، چلڈ واٹر کا۔ اس کے بعد دیکھو کہ وہ ٹھنڈا یتیم بچہ جب ایک سپ لے گا گلاس کا چلڈ واٹر کا، اور اس کے دل کو سکون ملے گا، صبح سے شام تک پیاسا تھا روزے میں، اور جب اس کے دل کو سکون ملے گا، وہ اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا، اللہ تمہاری زندگی میں سکون کر دے گا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے گا، اس لیے تم نے اس کی مخلوق کو، اس کے بندے کو سکون، روزہ دار کو سکون۔ میں بار بار بول رہا کہ روزہ غریبوں کے لیے، غریب رمضان میں غریبوں کا خیال، کھانے کا مہینہ نہیں ہے، کھلانے کا مہینہ۔ تم یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے، سال بھر تم پروٹیکٹڈ رہو، تو ماہ رمضان میں کام کرو۔ ہر آدمی کی فکر ہونا، ہماری یہ سوچ ہونا کہ میں فلاں یتیم کو دوں گا۔ اب دیتے وقت پلیز اپنا نام مت کرو، مارکیٹ کو مت بتاؤ، مارکیٹ میں مت بتاؤ کہ میں دے رہا، میں 100 پیکٹ بانٹ رہا ہوں۔ So what is the use? You tell me. اگر میں مارکیٹ کو بتا کے دے رہا ہوں کہ آج میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، what do you mean؟ تم نے تمہاری حقیقت کیا؟ وہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا۔ خاموشی سے دو گے، سائلنٹلی دو گے، چھپا کے دو گے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ بتا کے دو گے، 1 کروڑ روپیہ تم نے بانٹا، 1 کروڑ بتا کے 0% تم کو ملے گا۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اب ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، میں نے اللہ کے لیے نہیں بانٹا، میں نے تو مارکیٹ کے لیے بتا کہ میرا اسٹیٹس ہو جائے، تو میں نے 100 کروڑ۔ What do you mean تم نے بانٹا؟ فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ کرو 5 کو دو، خاموشی سے دو۔ جتنا ہر کی عزت ہے، یاد رکھو، سب کی عزت ہے۔ اگر تم نے کسی بندے کی عزت رکھ لی تو اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے۔ کسی کو ذلیل کر کے میں افطار نہیں دے سکتا، کسی کو ذلیل کر کے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جتنا ہو سکے کوشش کرو ماہ رمضان میں اپنے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرو، بیڈ ڈیڈز کو ریز۔ یہ ذہن میں مت رکھو پلیز، رمضان کا آغاز جو ہو نا وہ استغفار سے ہو۔ یہ نہیں کہ بات استغفر اللہ ربی بات بولے، سو واٹ ایسا بولنے سے تھوڑی ہے، یہ کر رہے، سو واٹ یہ بولنے سے تھوڑی ہے۔ یہاں سے You admit, we should admit our sin۔ یہ سب سے بڑا میسج تھا میرا رمضان کا۔ آج تم کو احساس نہیں ہے کہ آج تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، چلتے ہو، بولتے ہو، پھرتے ہو، بیٹھتے ہو، روتے ہو، آج تمہارے پاس طاقت ہے، بٹ کبھی تو یہ طاقت جانے والی ہے، کبھی تو تمہاری زبان بند ہونے والی ہے، کبھی تو تمہارا منہ کھلنے والا ہے، کبھی تو تم سٹف ہونے والے ہو، کبھی تو تم کسی کے ہاتھوں پہ جانے والے ہو، کبھی تو تم کو تمہارا بیٹے لے کر جا کے تم کو زمین میں لٹا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ احساس ہوگا کہ کاش وہ دنیا میں گناہوں کی اعتراف کر لیتا۔ رمضان کا آغاز جو اپنی چیک لسٹ بناؤ،
ماہ رمضان کی، اس میں پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پلیز فارگیو می. ماہ رمضان اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے اور کسی کا مہینہ.